بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو اس ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے فلسفہ حج۔ ہر عبادت کی طرح حج کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ حج کا ظاہر تو یہی ہے کہ مسائل حج کو سیکھ کر حج کو اسی طرح انجام دیا جائے جیسا کہ حکم شریعت ہے۔ اگر حج کو صحیح شرعی طریقے سے انجام نہ دیا گیا تو پھر حج نہیں رہے گا، جبکہ حج کا باطن یہ ہے کہ حج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس فلسفے پر بھی غور کیا جائے جو ارکان حج میں ہے اور جن پر سے معصومین علیہ السلام نے بعض اوقات پردہ اٹھایا ہے۔ اگر ان نکات کو نہ سمجھا گیا اور حج کی حقیقت پر غور نہ کیا گیا تو پھر ممکن ہے کہ حاجی حقیقی حاجی کے مرتبے تک نہ پہنچ سکے۔ حج کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ طواف کرنے والوں پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ یعنی جو مسلمان اپنے گھروں سے دور طویل سفر کر کے اپنے مال کو صرف کر کے حج بیت اللہ کا طواف کرنے آتے ہیں تو خدا ان کے اس عمل پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی اس محبت، خلوص اور محنت پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حج قربتاً اللہ ہو، نہ کہ واہ واہ کے لیے، نہ حاجی کہلانے کے لیے، نہ ہی تفریح یا چھٹیاں منانے کے لیے، اور نہ تجارت کے غرض سے، بلکہ خلوص کے ساتھ حج ادا کرنے روانہ ہونا چاہیے، کیونکہ خلوص سے کیا ہوا حج دلوں کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے حج و عمرے کی تاکید ان الفاظ میں کی: حج اور عمرہ بجا لاؤ تاکہ تمہارے جسم سالم، تمہاری روزیاں زیادہ اور تمہارے خاندان والوں اور زندگی کا خرچ پورا ہو۔ آپ مزید فرماتے ہیں، حاجی بخش دیا جاتا ہے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اس کا نامہ اعمال پاک کر کے پھر سے لکھا جاتا ہے اور اس کا مال اور خاندان امان میں رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہوں نے حج ادا کر لیا ہے۔ دیکھیں کتنی عظیم نعمتوں کو انہوں نے حج کے عوض حاصل کر لیا ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، اگر صاحب حیثیت ہو تو حج سے غافل نہ رہو، کیونکہ پروردگار عالم نے حج کی اہمیت کی وجہ سے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک سورہ کا نام سورہ حج رکھا اور اس کی آیت نمبر 27 میں اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اس کا ترجمہ ہے، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو۔ قرآن کا یہ اعلان استطاعت رکھنے والوں کے لیے خدا کا بلاوا شمار ہوتا ہے۔ جو اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے وہ خدا کے گھر کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرتا ہے اور خدا کا مہمان بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے حج و عمرہ کرنے والوں اور زائرین خانہ کعبہ کو ضیوف الرحمن یعنی خدائے رحمان کا مہمان کہا جاتا ہے، اور جو اس بلاوے پر کان نہیں دھرتا اور صاحب حیثیت ہوتے ہوئے حج بیت اللہ کو نہیں جاتا، روایت میں ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی موت مرتا ہے۔ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، 4 جگہیں دنیا میں جنت کے محل ہیں: مسجد الحرام، مسجد النبوی، مسجد الاقصی اور مسجد کوفہ۔ اور حاجی تو ماشاءاللہ ایک ہی سفر میں جنت کے 2 محلوں کی زیارت سے فیضیاب ہوتا ہے، ایک مسجد الحرام اور دوسرا مسجد النبوی، اور پھر اسے اس جنت کے محل میں آب زمزم سے سیراب کیا جاتا ہے، جو روح زمین پر سب سے بہترین پانی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ماء زمزم شفاء من کل داء، زمزم میں ہر مرض کی شفا ہے، خواہ مرض ظاہری یعنی بدنی ہو،
خواہ باطنی روحی ہو۔ اگر انسان دعا کر کے آب زمزم پیے تو اسے ظاہری اور باطنی دونوں امراض سے شفا کامل حاصل ہو سکتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج یا عمرہ کیا اور کوئی فسق و فجور انجام نہ دیا تو وہ اس شخص کی طرح پاک واپس ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا ہو۔ حاجی کو اپنی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ خدائے رحمان نے اس پر کس قدر کرم فرمایا ہے کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے ہیں اور بعد حج اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، بالکل اسی نومولود بچے کی مانند جس نے اس دنیا میں ابھی ابھی آنکھ کھولی ہو۔ اس کا نامہ اعمال صاف کر دیا ہے، خدا ان سے راضی ہو گیا ہے، بس اب کوئی ایسا کام نہ کریں جو خدا کی ناراضگی کا سبب بنے اور حاجی کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کا باعث بنے۔ یہاں میں حج کے ایک غلط العام اصطلاح کا ذکر ضرور کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان اپنی سادگی کی وجہ سے جمعے کے روز ہونے والے حج کو حج اکبر سمجھتے ہیں، جبکہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر حج حج اکبر ہے، کیونکہ عمرے کو روایات میں حج اصغر کہا جاتا ہے۔ آج کے حالات میں بے شمار مسلمان اس پینڈیمک کی وجہ سے اس عظیم سعادت سے محروم رہ گئے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے دل تڑپ رہے ہیں، بے چینی آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے ٹپک رہی ہے، اور ہر مسلمان کے لب پر یہی دعا ہے کہ رحمان الرحیم رب اس پینڈیمک کا خاتمہ کر دے تاکہ ہم تیرے گھر کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو روشن کر سکیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، حجرہ اسود کو بوسہ دے سکیں اور حرم کی رونقیں بحال ہو سکیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔